سوال یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو دوبارہ عروج کیسے حاصل ہوا؟ میرے نزدیک پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ جب افغانستان میں ان کے بڑے یعنی افغان طالبان نیٹو فورسز کو شکست دے کر فاتح بن کر ابھرے تو پاکستانی طالبان کا مورال بھی بلند ہوا اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم اگر امریکہ اور نیٹو کو شکست دے سکتے ہیں تو پاکستانی فورسز سے لڑنا کون سی بڑی بات ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے 4-5 ہزار لوگ پہلے سے افغانستان میں تھے۔ 4-5 ہزار افغانستان حکومت کی جیلوں میں تھے اور جب طالبان نے جیلیں توڑوا دیں تو ان سے کم و بیش اتنی ہی تعداد میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی رہا ہوئے جن میں مولوی فقیر محمد جیسے اہم لوگ بھی شامل تھے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سلیپر سیلز کی صورت میں انفرادی یا گروپوں کی شکل میں ٹی ٹی پی کے جو لوگ خاموش بیٹھے تھے وہ بھی افغانستان جا کر ٹی ٹی پی سے جا ملے، بلکہ مذہبی رجحان رکھنے والے ہزاروں مزید نوجوان بھی وہاں چلے گئے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ پہلے ٹی ٹی پی کئی دھڑوں میں بٹ چکی تھی لیکن مفتی نور ولی کی قیادت میں وہ اکٹھی ہو گئی۔ ایک مفتی اور پڑھا لکھا شخص ہونے کے ناطے مفتی نور ولی میں قیادت کی صلاحیت زیادہ ہے، جبکہ محسود ہونے کے ساتھ ساتھ افغان طالبان سے بھی ان کی بہت قربت ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ پہلے ٹی ٹی پی کے لوگ ڈرون وغیرہ کی وجہ سے افغانستان کے پہاڑوں میں چھپے تھے، کیونکہ مولوی نیک محمد، بیت اللہ محسود، حکیم اللہ محسود، قاری حسین، مولانا فضل اللہ اور اسی طرح کے دیگر اہم کمانڈرز کسی ملٹری آپریشن نہیں بلکہ امریکی ڈرونز ہی نے مارے تھے۔ ڈرون کی وجہ سے ان کا آپس میں مل بیٹھنا اور رابطہ کرنا مشکل تھا، لیکن امریکی افواج کے نکلنے کے بعد ڈرون حملوں اور گرفتاری کا خطرہ ٹل گیا اور وہ افغانستان کے شہروں میں آ کر آزادانہ پھرنے اور اجلاس منعقد کرنے لگے۔ چھٹی وجہ یہ تھی کہ جہاں جہاں ٹی ٹی پی کے لوگ تھے وہاں کا مال غنیمت افغان طالبان نے انہیں دے دیا۔ یوں نیٹو کے چھوڑے ہوئے جدید ترین ہتھیار بھی ان کے ہاتھ آ گئے، جبکہ مالی وسائل بھی بہت بڑھ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹی ٹی پی سوات، وزیرستان اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں کیسے واپس آئی اور پھر معاملات بگڑے کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جیسے طالب علم التجائیں کرتے رہے کہ اب چونکہ افغان طالبان ایک تنظیم نہیں بلکہ حکومت بن گئے ہیں اور چونکہ ٹی ٹی پی ان کے تابع ہے، اس لیے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بھی بات ہو وہ افغان امارت اسلامی کے ذریعے کی جائے۔ افغانستان کے لیے پاکستان کی خصوصی نمائندے محمد صادق کا بھی یہی موقف تھا، اس لیے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے کسی عمل میں نظر نہ آئے، لیکن ایسا کرنے کی بجائے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو براہ راست ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی اجازت یا ہدایت دے دی۔ ان کی طرف سے افغان طالبان سے کہا گیا کہ وہ ٹی ٹی پی کو ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے بٹھائیں۔ چنانچہ عمران خان کی حکومت میں ٹی ٹی پی کی قیادت اور پاکستانی حکام آمنے سامنے ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ ان مذاکرات میں ایک ماہ کی جنگ بندی اس شرط کے ساتھ طے پائی کہ جواب میں پاکستان ان کے 110 افراد رہا کرے گا، جن میں سوات کے مسلم خان اور محمود خان وغیرہ جیسے اہم لوگ بھی شامل تھے۔ مہینہ پورا ہوا لیکن ان کے لوگوں کی رہائی کا وعدہ پورا نہ کیا جا سکا۔ چنانچہ ٹی ٹی پی نے مذاکرات کا سلسلہ منقطع کر دیا اور افغان طالبان بھی شکوہ کرنے لگے کہ آپ لوگوں نے ٹی ٹی پی سے تو جنگ بندی کروا لی لیکن اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، لہٰذا دوبارہ مذاکرات کے لیے ٹی ٹی پی کے 100 کے قریب افراد پی ٹی آئی حکومت نے رہا کیے۔ پھر جب حکومت تبدیل ہوئی تو اس معاملے کو وفاقی حکومت کے سپرد کرنے کی بجائے بعد میں یہ مذاکرات کور کمانڈر پشاور یا پھر پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کرتی رہی۔ بلاول بھٹو جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہو کر بھی آج تک افغانستان گئے ہیں اور نہ ان مذاکرات کا حصہ رہے۔ مذاکرات کے لیے پختونخوا سے سرکاری ملکانان کی ٹیم مراد سعید کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ محمود خان کے ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف کی قیادت میں جاتی رہی، لیکن نہ جنگ بند ہوئی اور نہ مسئلہ حل ہوا۔ اب ٹی ٹی پی کے جو لوگ پاکستان آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلا کر ہمارے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جبکہ حکومت اور فوج کہتی ہے کہ ایک تو کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور جو لوگ آئے ہیں وہ ٹی ٹی پی کے نہیں تھے بلکہ یہ ہجرت کرنے والے خاندان تھے جن کی آڑ میں ٹی ٹی پی والے بھی آ گئے، جبکہ انہیں پرامن رہنے کی شرائط پر واپسی کی اجازت دی گئی تھی۔ اب نہ جنگ بندی ہے اور نہ اعلانیہ مذاکرات ہو رہے ہیں، چنانچہ وزیرستان اور سوات میں ایک بار پھر ٹی ٹی پی نے اپنی کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور سیکیورٹی فورسز نے ان کے خلاف۔ دوسری طرف چونکہ لوگوں نے ٹی ٹی پی کے رہنماؤں کے ساتھ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کے جرگوں کے شرکا کی کابل کے ہوٹلوں میں سیلفیاں اور تصاویر دیکھی، اس لیے پختونخوا اور بالخصوص سوات کا عام آدمی یہ سازشی تھیوری پیش کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جان بوجھ کر واپس بلایا ہے، جبکہ دوسری طرف کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب سیکیورٹی فورسز ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر رہی ہوں یا سیکیورٹی فورسز کے خلاف ٹی ٹی پی کی طرف سے کوئی کارروائی نہ ہو رہی ہو۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ اس معاملے سے یکسر لا تعلق ہیں، جبکہ دوسری طرف اب پی ٹی آئی کے رہنما اندرونی سیاست کی وجہ سے فوج پر الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر طالبان کو بلایا۔ پی ٹی آئی فوج اور ایجنسیوں کے خلاف پی ٹی ایم کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ سازشی تھیوریاں عوام کے ذہنوں میں بٹھا رہی ہے۔ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ علاقے میں صرف ٹی ٹی پی نہیں بلکہ داعش بھی سرگرم عمل ہے، جبکہ اس سے زیادہ افسوسناک امر یہ ہے کہ سوات اور وزیرستان کے حالات کی فکر کرنے کی بجائے پختونخوا حکومت کے حکام عمران خان کے جلسوں یا پھر اسلام آباد مارچ کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مثلاً وزیر اعلیٰ محمود خان کا ہیلی کاپٹر عمران خان تانگے کی طرح جلسوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران اسی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر وہ ایک مرتبہ بھی اپنے حلقے سوات نہیں گئے۔
نعت کا سربگرے باں ہے، اسے کیا کہیے۔